ایک ذکر ہوتا ہے صورتاً، ذکر سوری یعنی لفظوں میں، اور ایک ذکر ہوتا ہے حقیقتاً یعنی دل میں، سوچ میں۔ ایک ذکر ہوتا ہے جہراً یعنی زور سے الفاظ کے ساتھ، اور ایک ذکر ہوتا ہے سرًا خفیتاً جس میں الفاظ آدمی کی زبان سے نہیں نکلتے بلکہ آدمی دل سے اللہ 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 کہہ رہا ہوتا ہے۔ ایک ذکر ہوتا ہے یک ضربی کہ آدمی دل کی طرف متوجہ ہو کہ اللہ 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 کہے، اور ایک ذکر ہوتا ہے دو ضربی جس میں ایک ضرب اللہ اور دوسری روح پر اور دوسری ضرب اللہ قلب پر، کہ یعنی دل کی طرف متوجہ ہو کے اس پہ طاقت کے ساتھ میں ایسے بولنا کہ گویا وہ جگہ بھی بول رہی ہے، روح کو بھی بولنے لگانا، دل کو بھی بولنے لگانا۔ اور ایک ذکر ہوتا ہے چار ضربی، 4 مرتبہ اللہ 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 آدمی کہتا ہے، اور ایک ذکر ہوتا ہے 6 ضربی، 6 مرتبہ کے ساتھ بولا جاتا ہے اللہ 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 اللہ، نفس پر، قلب پر، روح پر، سر پر، خفی پر، اخفا پر، پورے لطائف ستہ کو ایک ساتھ ذکر میں شامل کرنا۔ جہات ستہ کو بھی شامل کر کے بعض وقت ذکر ہوتا ہے، 6 ضربی ہوتا ہے، قدام، خلف، یمین و یسار، فوق اور تحت۔ ان مختلف طریقوں سے کثرت سے ذکر کرنے کی عادت ہونا، یہ صوفیہ کے معمولات میں سے، ان کے کاموں میں سے، اوراد میں سے، مشغولیتوں میں سے خاص مشغولیت کہلاتی ہے۔ اسی لیے صوفیہ کو ذکر کے ساتھ خصوصی سے ذکر کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ ذکر والے لوگ ہیں۔ اس مشق کے بڑے عجیب و غریب آثار ہوتے ہیں۔ یہ ایک مشق ہے، یہ ذکر نہیں ہے بلکہ ذکر کی ایکسرسائز ہے، لیکن حکمن ذکر ہے، کیونکہ جب اس مشق کے اندر آپ کر کیا رہے ہیں بولے تو ذکر ہی کر رہے ہیں، مگر اصلاً جو ہے یہ ایک مشق ہے، اور وہ کیفیت دل میں لانے کے لیے ہے جو کیفیت صحابہ کو اور تابعین کو بغیر اس مشق کے حاصل تھی۔ مشقیں جو ہوتی ہیں پہلوان بنانے کے لیے ایکسرسائز ہوتی ہے، اگر کوئی پہلے سے ہی پہلوان ہے تو اس کو ایکسرسائز کی کیا ضرورت ہے؟ تو مشقیں جو ہوتی ہیں وہ خاص ملکہ پیدا کرنے، کیفیت پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ ہمارے بزرگان دین، اولیاء اللہ، مشائخین، اپنے اسلاف، ان کے پاس اس کا بڑا اہتمام تھا کہ وہ اس کو بہت کثرت سے پڑھتے تھے۔ حضرات نقشبندیہ جو ہیں ان کے پاس ذکر سرن ہوتا ہے، یعنی وہ لوگ الفاظ سے زور سے نہیں بولتے، آہستہ بولتے ہیں، لیکن اس کی شروعات 5000 سے ہے، کم سے کم مقدار اس کی 5000 ہے، اور 5000 سے بڑھاتے بڑھاتے 25000 یومیہ کرنے کی ہے۔ 25000 یومی کا مطلب ذکر سری جو ہوتا ہے وہ 10 منٹ میں 1000 مرتبہ ہو جاتا ہے، تو 2.5 گھنٹے میں وہ 25000 ہو جاتا ہے، اور 2.5 گھنٹے ذکر میں لگانا ایک دن میں ہمارے اکابر کے لیے ان کے معمولات میں سے تھا، کیونکہ 2.5 گھنٹے کا بھی اگر ذکر نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے، ایسا ہوتا تھا ان کے ذہن میں۔ اور مشائخ چشتیہ جو ہیں اور قادریہ جو ہیں ان کے پاس میں ذکر جہرن ہے، جتنی زیادہ طاقت کے ساتھ آدمی اپنے قلب پر ضرب لگائے گا، ہتھوڑا مارے گا، تو ہوتے ہوتے دل جو ہے وہ ذکر کے اثر کو لے کے ایک دم کھل جاتا ہے، جیسے بند قفل کو مارتے مارتے قفل کھل جاتا ہے، ایسے ہی دل پہ ضرب کو لگاتے لگاتے دل گویا کھل جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے، اور جب دل کھل جاتا ہے تو اس کے اندر سے جو چیزیں نکلتی ہیں ناقابل بیان ہے۔
بیان سے باہر ہے وہ چیز، الفاظ نہیں ہے اس کے واسطے، تعبیر ممکن نہیں ہے اس کی. وہاں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، وہ ایک لگاؤ اللہ پاک سے ہو جاتا ہے. حضرت سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کتابوں میں کہ ذکر کی مشق کے زمانے میں اتنی کثرت سے ذکر کے عادی تھے کہ ایک مرتبہ ان کا ہاتھ کٹ گیا تھا. تو ہاتھ کٹنے کے بعد جو خون ٹپکا زمین پر، تو خون کے ہر قطرے سے خود بخود اللہ لکھا جا رہا تھا. کوئی آدمی خون لے کے لکھ نہیں رہا تھا، بلکہ ان کا خون اللہ کے لفظ کو اختیار کرتا تھا. خطرہ یہ طبی اثرات ہو جاتے ہیں، ایسی کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے پھر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد بھی جم جاتی ہے، اللہ کی مرضیات کو ملوث رکھنا بھی آسان ہوتا ہے، نفس و شیطان کا غلبہ اور اس کے اثرات اور اس کی مکاریاں جو ہے نا وہ حذف ہو جاتی ہیں. اللہ کی محبت میں آدمی کا قلب جی اٹھتا ہے، ایک شمع جو ہے اس کی فروزاں ہو جاتی ہے، جلنے لگتی ہے دل میں، اور آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے اللہ کی محبت میں گھومتا پھرتا ہے، تڑپتا رہتا ہے. تو پھر اللہ کی جو مرضیات سامنے آتی ہیں دل و جان سے خوشی خوشی انجام دیتا ہے. اور جس آدمی کو یہ بات حاصل ہو جاتی ہے اسی کو وصول کہتے ہیں. اور یہ کیفیت اگر بندے کو مل جائے تو یہ بہت ہی بڑی نعمت ہوتی ہے، کیونکہ اس وصول ہی کا نام ولایت خاصہ ہے، اور اس ولایت خاصہ پر بڑی بشارت ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیات الدنیا وفي الآخرہ. ان کے لیے خوشخبری دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور خوف اور رنج دونوں سے پاک ہو جاتا ہے. ان کا ارادہ فانی ہو جاتا ہے، ان کی مرضی ختم ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عنایت اور محبت ایسے بندوں پر ہو جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا اتنا تعلق اس کے ساتھ میں ظاہر فرماتے ہیں کہ اب اس کا سننا اللہ پاک اپنا سننا بتاتے ہیں، اس کا دیکھنا اپنا دیکھنا، اس کا بولنا اپنا بولنا، اس کا پکڑنا اپنا پکڑنا، اس کا چلنا اپنا چلنا. اتنی اکائی اور وحدت اور یکتائی جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے ساتھ میں قائم فرماتے ہیں، محض اپنے کرم سے، اپنی عنایت سے، اپنی مہربانی سے. اور ایسی شخصیت جو ہے وہ دنیا کے لیے بھی، اپنی ذات کے لیے بھی رحمت، سب کے لیے بھی رحمت، اور آخرت میں بھی اپنے لیے بھی رحمت، دوسروں کے لیے بھی رحمت. حق تعالیٰ کے خزانے رحمت کی متوجہ کرنے والی چیز ہوتی ہے، اور کامیاب انسان ہوتا ہے. جس نے ایسا کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب، اور زندگی اس کی پر لطف ہو جاتی ہے. دل میں کسی چیز کی محبت نہیں، استعمال میں کسی چیز کی ممانعت نہیں، جو جائز چیزیں ہیں. اب اشعار میں جو مضمون ہے مجھے بیکار کر دے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دنیاوی اعتبار سے میں کچھ کام کا نہ رہوں. قلب میرا سوائے آپ کی یاد اور آپ کی محبت کی اور کسی چیز کا نہ رہے. سارے کام ہوتے ہیں اور سارے احوال میں اللہ تعالیٰ کا دھیان قائم ہو جاتا ہے، اور ان احوال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے ساتھ ان کا دھیان قائم ہونے کی وجہ سے ہر فعل اور تصرف ان کی طرف سے نظر آتا ہے، اور محبوب کی طرف سے جو فعل اور تصرف ہوتا ہے اس میں لذت ہوتی ہے، چاہے موافق ہو چاہے مخالف ہو. اس لیے سارے احوال لذیذ ہو جاتے ہیں. موافق حالات وہ بھی مزیدار، ناموافق حالات وہ بھی مزیدار، چونکہ محبوب کا تصرف ہے. محبوب گلے سے لگا لے تو بھی اچھا لگتا ہے، چونٹی بھرے تو بھی اچھا لگتا ہے. ہو محبت پکی. کچی محبت میں تو یہ ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تو، لیکن پکی محبت میں میٹھا میٹھا دونوں ہپ ہپ، میٹھا کڑوا دونوں ہپ ہپ. در محبت تلخہ شیریں شود، محبت میں کڑوی چیزیں بھی میٹھی ہو جاتی ہیں. تو احوال جو ہوتے ہیں وہ کڑوے ہوں یا میٹھے ہوں، میٹھے ہی بن جاتے ہیں چونکہ محبوب کے ہیں.
اس میں ان کا علم، ان کی حکمت، ان کا سر اور بھید، ان کے کام کے اسرار اور علل یہ ایسے کھلتے ہیں کہ اس میں کیفیت آ جاتی ہے. تو دنیاوی زندگی میں اگر یہ کیفیت کسی کو ہو تو اسی کا نام حیات طیبہ ہے. صحابہ کرام کے لیے حالات، صحابہ کرام کی جو حیات تھی وہ دنیا کی حیات طیبہ تھی، جیسے قرآن پاک میں مذکور ہے. تو حیات طیبہ سے یہ مراد نہیں ہوتی کہ بہت عالیشان مکان مل جائے گا، بڑی اچھی گاڑیاں مل جائیں گی، بہت اچھی جناب پہننے اوڑھنے کی سہولتیں ہو جائیں گی، کھانے پینے کی تنگی نہیں رہے گی، پیسوں کی فراوانی ہو جائے گی. اس کو نہیں کہتے حیات طیبہ. حیات طیبہ کہتے ہیں ہر قسم کے حال سے انجوائے کرنے کی صلاحیت آ جانا. اسی لیے صحابہ بھوکے بھی رہتے تھے، حیات طیبہ میں تھے. پہننے اوڑھنے کی بھی کمی تھی، حیات طیبہ میں تھے. بیمار بھی تھے، حیات طیبہ میں تھے. صحابہ جو ہے نا کھانے پینے میں وسیع ہو گئے تھے اس لیے حیات طیبہ ہو گئی تھی، ایسی بات نہیں. کیونکہ حیات طیبہ کا تعلق اندر کی فیلنگ سے اور احساس سے ہے، نہ کہ باہر کی سہولتوں کی فراوانی یا کمی سے ہے. اسی لیے باہر سب کچھ ہونے کے باوجود حیات تنگ ہو سکتی ہے، ضیق ہو سکتی ہے، جس کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں اس ملک کے اندر. سب کچھ ہونے کے باوجود اتنی تنگی لوگوں کے قلوب میں ہوتی ہے کہ خودکشیاں سب سے زیادہ یہاں ہوتی ہیں، نیند کی گولیاں سب سے زیادہ یہاں بکتی ہیں. نیند آتی پریشانی کی وجہ سے، خودکشی ہوتی ہے، آدمی تنگ ہوتا ہے، اتنا تنگ کہ جان دینے پہ راضی ہو جاتا ہے اپنی، کبھی جان چھوڑاؤ اس مصیبت سے. دنیا میں سامان کی کمی نہیں، وسائل کی کمی نہیں ہے. تو حیات ضیق ہے وہ تنگی کی زندگی. اس تنگی کی زندگی نے ان کو دنیا کو سب سامان کے باوجود جہنم بنا دیا. اتنی سخت جہنم کہ اپنی جان سے بیزار ہو گئے، اپنے وجود سے بیزار ہو گئے. ہوتے رات دن ہوتے رہتے ہیں. اور مالداروں کے اندر، فلم اسٹاروں کے اندر، ہیروئنوں کے اندر سب واقعات آتے رہتے ہیں. اس نے خودکشی کر لی، اس نے جتنے زیادہ مالدار ہیں خودکشی کے واقعات بھی اس میں ہی زیادہ ہیں. مشہور تو اپنے پاس یہ ہے کہ ہندوستان پاکستان کے کسان خودکشی کر لیتے ہیں، لیکن امریکہ، رشیا اور امریکہ اور یورپ کے جو ہے نا کسان وسان نہیں کرتے خودکشی. یہاں تو بڑے بڑے ملینئر اور بلینئر کرتے رہتے ہیں. تو حیات طیبہ اس کیفیت کے حاصل ہونے کا نام ہے جس میں کہ تلخی بھی شیریں ہو جاتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے اثر کی وجہ سے ہوتی ہے. تو یہ دنیا کا جو وقت نکلتا ہے وہ بھی پر لطف مزیدار نکل جاتا ہے، اور اصل کامیابی آخرت کی ہو جاتی ہے کہ وہاں کوئی بوجھ ساتھ لے کے نہیں گئے، کوئی وزر ساتھ لے کے نہیں گئے، کوئی جنت ظلم اپنے ساتھ لے کے نہیں گئے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اپنے ساتھ لے کے نہیں گئے. اول وہلے میں ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہے، اول وہلے میں ہی جنت میں داخل ہے، اول وہلے سے ہی اکرام اور اعزاز شروع ہے. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ابد الآباد کے لیے کامیابی مل جاتی. اس لیے سب سے زیادہ کامیابی کی بات یہ ہے کہ آدمی ذکر و فکر کے ذریعے سے اللہ پاک سے اپنا تعلق جمائے اور ان کی بندگی کے لیے طبیعت کو آمادہ کر لے، اور بندگی کرنے میں جو مجاہدے پیش آتے ہیں ان مجاہدوں کے لیے ہمت کرے اور مجاہدے کرے. اور جب تک مجاہدہ نہیں کرتے اس وقت تک وہ بات پکی دینداری کی آتی نہیں. اور جب تک پکی دینداری کے لیے آدمی مینٹلی پریپیئر نہ ہو جائے، دینداری سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، اور 10 چیزیں اللہ کی نافرمانی کی کر دی، تو کون اس کو بولے گا کہ فرما بردار ہے، اللہ کا اچھا بندہ ہے؟ اللہ تو نہیں بولتے اس کو. ٹھیک ہے، نماز پڑھتا ہے. اب ایک بیٹا ہے، باپ کا صبح سے شام تک 2-3 باتیں سن لیتا ہے، 10-20 باتیں نہیں سنتا ہے، تو کون باپ بولتا ہے کہ فرما بردار بیٹا ہے؟ بولے گا میں نے فلاں فلاں تو سنا تھا. کہنے گا فلاں فلاں سننے سے کیا تھا، فلاں فلاں نہیں بھی تو سنا تھا. بلکہ بعض بات دیکھنے میں ایک ہی ہوتی ہے، لیکن وہ ساری فرما برداریوں پہ پانی پھیر دیتی ہے. باپ ایک جگہ شادی کرو بولا، بیٹا بولا نہیں میں تو فلاں جگہ کروں گا. دوسری چیزوں میں سب جگہ اچھی تھی، اب اتنی انبن ہو جاتی ہے کہ بیٹے کو نافرمان بول کے اعلان کر دیتا ہوں، میرا بیٹا نافرمان ہو گیا. آپ تک کر دیتا ہے کہ میری وراثت میں اس کو حصہ نہیں. اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں کہاں نافرمان ہوں، تمہارا صبح میں تم کو ناشتہ کرایا تھا، چائے پلائی تھی، دوا لا کے دیا تھا، ہمیشہ تمہاری سنتا ہوں. کہنے کہ یہ ایسی نافرمانی تو نے کی ہے کہ تیرا نافرمان ہونا لوگوں کے سامنے آ گیا، تیری بغاوت و سرکشی لوگوں کے سامنے آیا ہو گئی کہ تو نہیں مانتا.
تو ویسی ذہنی طور پر مزاجی طور پر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ موافقت کا ذہن بنانا، پھر موافقت کے لیے محنت کرنا، پھر عملاً موافقت میں آ جانا، مائنڈ بنانا، اس کے بعد میں محنت کرنا، اور پھر اس کے بعد میں اس کے مطابق آدمی پریکٹس میں آ جانا، عقیدوں میں بھی، معاملات میں بھی، معاشرت میں بھی، اخلاق میں بھی، ظاہر میں بھی، باطن میں بھی، دل سے بھی، دماغ سے بھی، جذبات سے بھی، احساسات سے بھی، اپنے معمولات سے بھی، اپنے ثقافت سے، کلچر سے، تہذیب سے، سب چیزوں سے پکا اندر سے باہر سے ایک ہی کا ہو جانا. تو ظاہر ہے کہ اللہ پاک تو اندر کو بھی دیکھتے، ظاہر کو بھی، باہر کو بھی دیکھتے، دل کو بھی دیکھتے، روح کو بھی دیکھتے، نفس کو بھی دیکھتے، چاہتوں کو بھی دیکھتے. جب انہیں اندر سے باہر سے پورا ایک ہوتا ہے تو پھر اس کو ایک قرار دیا جاتا ہے، جب تک وہ دو ہی شخصیتوں کے حامل رہتا ہے. اس لیے اس میں اخلاص ضروری ہوتا ہے، اس میں توازن ضروری ہوتی ہے. اس لیے اس میں دنیا اور دنیا سے متعلق جتنی چیزیں ہیں سب سے قلب کو فارغ ہونا ضروری ہوتا ہے. دنیا سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں ہیں، جان، مال، عزت، تعلقات، دوستیاں، قلب کا ان سب چیزوں سے فارغ ہونا ضروری ہوتا ہے. دل فارغ ہو. یہ نہیں ہے کہ اپنی جان ختم کر دو، یہ نہیں ہے کہ اپنا مال صدقہ کر دو، یہ نہیں ہے کہ بے جورو بچوں کو چھوڑ دو، یہ نہیں ہے کہ جاب نوکری کو چھوڑ دو. قلب کدھر ہے؟ قلب کا منہ کدھر ہے؟ دل کا منہ کدھر ہے؟ دل کا منہ اللہ کی طرف اگر ہے تو پھر یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ اپنی ہی کام میں کنسیڈر فرما لیتے ہیں. بندہ ہے دنیا میں نے رکھا ہوا ہے، نوکری بھی کرے گا، چکری بھی کرے گا، شادی بھی کرے گا، بچے بھی ہوں گے، دیکھ بھال بھی کرے گا، یہ میرے ہی کام میں لگا ہوا ہے. جیسے کوئی محبوب کے گھر میں جا کے محبوب کے کام کر رہا ہے، اس کے برتن دھو رہا ہے، اس کے گھر کو جھاڑو دے رہا، صفائی کر رہا ہے، اس کی بھینس باندھ رہا ہے، اس کو چارہ ڈال رہا ہے. دے تو رہا اس کی بھینس کو چارہ، لیکن وہ اس کو ہی چارہ شمار ہوتا ہے. تو اس واسطے کہ وہ اس کا نوکر ہے. اس لیے تو دنیا کی ساری مشغولیتیں اپنی جگہ رہتی ہیں، اس میں صحیح معنی میں لطف اندوز بھی ہونا ہوتا ہے، لیکن یہ کہ قلب پورا کا پورا اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے، یاد کے اعتبار سے بھی اور منشے کو سمجھنے کے اعتبار سے بھی، ان کو راضی رکھنے کی فکر کے اعتبار سے بھی، اور راضی رکھنے کے اہتمام کے اعتبار سے. انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات، میں نے اپنا منہ اس کی طرف کیا ہے جو آسمان و زمینوں کا فاطر ہے. منہ ادھر کیا سے مراد قبلے کی طرف منہ کرنا مراد نہیں ہے. منہ اس کی طرف کرنے سے مراد دل کا منہ ادھر کر لینا ہے. دل کو بھی ایک منہ ہے، دل کو بھی ایک چہرہ ہے. جس چہرے کے خد و خال ہوتے ہیں ایسے دل کے چہرے کے بھی خد و خال ہیں، اس کے جذبات ہیں، اس کے احساسات ہیں، اس کی خواہشات ہیں، اس کا مزاج اور ذوق ہے. اس چہرے قلب کے ساتھ اللہ پاک کی طرف متوجہ ہونا ہوتا ہے. وہ حاصل ہو جاتا ہے تو بھی آدمی اللہ کی یاد میں رچ جاتا ہے، بس جاتا ہے. وہ اگر حاصل نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی یاد کا، ذکر کا اہتمام کثرت سے کیا جائے تو اللہ پاک اپنے فضل سے وہ کیفیت دے دیتے ہیں، وہ چیز عطا فرما لیتے ہیں. ایک دوسرے کو لازم ملزوم ہے یہ چیزیں. اور صرف زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو رٹنا، بار بار ذکر کرنا، دل سے بھی بار بار ذکر کرنا، یہ مقاصد شرعیہ میں سے ہے. مطلب یہ کہ اگر 10 مرتبہ روٹی 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 بولے تو پیٹ نہیں بھرتا، لیکن 10 مرتبہ اللہ 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 بولے تو ایک کام ہے. وہ مخلوق کے نام کو بار بار لینے کی کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن خالق کے نام کو بار بار لینے کا بہت فائدہ ہے. وہ مقاصد میں سے ہے. جتنی تسبیحات بتائی گئی وہ خالق کا نام لینے، اس کی تعریف کرنے کی بات ہے، اس میں ثواب ہے. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کے اسم کا ذکر کرو، اپنے رب کے نام کا ذکر کرو. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور ایسا ذکر کرو کہ اس کی طرف یکسو ہو جاؤ، دھیان پورا تمہارا اسی میں ہو جائے، اللہ کی طرف ہی متوجہ ہو جاؤ. رب المشرق والمغرب، اگر دھیان کو مشرق کی طرف لے جاؤ گے تو بھی اس کا رب اللہ ہے، مغرب کی طرف لے جاؤ گے تو بھی اس کا رب اللہ ہے.
وہاں پہ بھی اللہ ہی ہے یہاں پہ بھی اللہ ہی ہے، تو پھر تبتل کیوں نہیں ہے؟ وہ طریقہ بتا رہے ہیں اللہ پاک اس کا، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، فاتخذہ وکیلا، اس کو ہی اپنا وکیل بنا لو، ہم اس کے موکل ہو گئے، وہ ہمارا وکیل ہو گیا۔ لوگ موکل بنانے کے حاصل کرنے کے چکر میں رہتے ہیں، یہاں پہ موکل بننا ہے، وکیل اللہ پاک ہو جائے، رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا۔ مخالفین وذرنی والمکذبین اولی النعمہ، یہ جھٹلانے والے اور یہ نعمتوں میں رہنے والے، مزوں میں رہنے والے جو تمہاری اظہار ثانی کرتے رہتے ہیں، ان کو اور مجھے چھوڑ دو، تم بیچ میں سے ہٹو، میں دیکھ لیتا ہوں۔ ومہلہم قلیلا، تھوڑی مہلت دے دو ان کو، ان کو مہلت دینا ہے تمہارے لیے تربیت کا نظام ہے، درجے بنانے کا، صفت بنانے کا۔ وذرنی والمکذبین اولی النعمۃ ومہلہم قلیلا ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا علیما۔ ہمارے پاس جو ہے نا بڑے سخت قسم کے آکڑے ہیں، لوہے کے، جہنم ہے، بڑا تکلیف دینے والا عذاب ہے، اور گلے میں پھنس جانے والا کھانا ہے، یہ سب ہمارے پاس ہے۔ تو کہاں جائیں گے یہ لوگ؟ تو اگر تھوڑا ستا لیا تو کیا ہو گیا، خاموش ہو گئے تو کیا ہو گیا تھا، تھوڑا سا تم چپ بیٹھ گئے تو تمہارا کیا بگڑنے والا ہے؟ میرے پاس تو یہ سب ہے، اب وہ آ رہا ہے یہیں پہ۔ ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا علیما یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا۔ یہ کب ہوگا؟ یہ اس دن ہوگا جس دن زمین کانپ اٹھے گی اور پہاڑ لرز اٹھیں گے، کپ کپا جائیں گے، اور پہاڑ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کے تحت یا ان کے رعب کی وجہ سے کثیب مہیل ہو جائیں گے، دھر دھری مٹی بن جائیں گی، پوری سب پکڑ اکڑ سلابت سختی سب ختم ہو جائے گی، دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ سورہ مزمل کسی کو یاد نہیں ہے کم وقتوں کو؟ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا۔ تو ہم نے بھیجا ہے اپنے پیغمبر کو تمہارے پاس یہ سب سمجھا دینے کے لیے، ہماری طرف بلانے کے لیے، ہم سے جڑنے کے لیے۔ ہم نے فرعون کی طرف بھی بھیجا تھا، ایک فرعون باہر تھا، ایک فرعون تمہارے اندر ہے۔ وہاں موسیٰ کو بھیجا تھا، یا محمد کو بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول۔ وہ جو فرعون تھا باہر کا، موسیٰ کے زمانے کا، اس نے نافرمانی کی تھی، تو ذرا اپنے فرعون کو سمجھا دو، بڑا سخت پکڑا تھا ہم نے اس کو، فاخذناه اخذا وبیلا۔ وہ ڈرا دیا اچانک، سمجھتے کیا ہو؟ اگر اس کے جیسا نہیں پکڑا، کیونکہ اس نے بغاوت کا عام اعلان کیا تھا، وہ انتظامی چیز تھی، وہ پورے مجموعے کو لے کے ڈوب رہا تھا، تم منفرد ہو، تنہا ہو، لیکن تمہیں دھیان ہے کہ فکیف تتقون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا۔ اگر مجھ سے دور رہے اور مجھ سے تعلق پیدا نہیں کیا تو تمہیں پتا ہے کہ تم کیسا اپنے کو سنبھال پاؤ گے اس دن، جو دن بچوں کو بوڑھا بنا دینے والا ہے۔ دنیا میں کوئی سخت سے سخت حادثہ چھوٹے بچے کو بوڑھا نہیں بناتا، لیکن وہ دن ایسا ہے کہ اس کی ہولناکی، اس کی پریشانی، اس میں اللہ کی ناراضگی کا ڈر، اس میں جہنم کی گردن کا دیکھنا، جہنم کی آنکھیں اور زبان، اور جہنم کا ایک ایک انسان نافرمان کو چن لینا، اپنے اپنے اعمال میں لپٹا ہوا سمیٹا ہوا ہونا، بدعملیوں میں، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہونا، پسینے میں ڈوبا ہوا ہونا، اور کوئی کسی کے کام نہیں آنا، نہ طاقت کا، نہ تعلقات کا، نہ پیسے کا۔ وہ ایک ایسی سچویشن کریٹ کر دے گا کہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ فکیف تتقون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا السماء منفطر به، آسمان پھٹ جائے گا،
اور یہ اللہ کا وعدہ ہے اور وعدہ پورا ہوتا ہے. وَكَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا. إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ، یہ نصیحت ہے. جس کو لینا ہو لے لو، جس کو نہ لینا ہو بھگتو. إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا. جو چاہے پھر اپنے رب کی طرف کے راستے کو اختیار کر لے. نفس کو سمجھا دے کہ بھئی دم دبا کے سیدھا اللہ تعالیٰ کی طرف چل، اور کوئی راستہ نہیں ہے تیسرا، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کہ ادھر جا کے اپنا کام چلے گا، وہاں پھنس جائے گا بہت بری طریقے سے. مت جاؤ ادھر. فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا. اس کے بعد ان ربک یعلم انک تقوم ادنی. اب یہ ہے کہ وہ ذکر کرنے کی تفصیلات آ گئی. اتنا ڈرا دیا کہ اب وہ موقع آ گیا کہ آدمی بولتا ہاں بھائی ٹھیک ہے، بولو کرنا کیا ہے. تو میں کہ کرنا یہ ہے کہ رات میں جو ہے نا فرض نمازوں کے بعد رات میں بھی پڑھو نماز. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک. اللہ پاک کو تو معلوم ہے کہ آپ تو پوری رات بھی پڑھتے ہیں، آدھی رات بھی پڑھتے ہیں، پون رات بھی پڑھتے ہیں، پاؤ رات بھی پڑھتے ہیں، اور آپ کے ساتھ جو صحابہ کی جماعت ہے وہ بھی پڑھتی ہے. اور رات اور دن آگے پیچھے بھی ہوتے رہتے ہیں. کبھی لمبی رات ہو گئی، کبھی لمبا دن ہو گیا، کبھی چھوٹی رات ہو گئی، کبھی چھوٹا دن ہو گیا. کچھ تم میں سے بیمار بھی ہوتے ہیں، کچھ کاروبار اور بزنس اور نوکریاں کرتے ہیں. بس یہ ہے کہ ہم سے دوستی کرنے کے لیے فقرؤوا ما تیسر من القرآن، تو جو آسان ہے وہ پڑھ لیا کرو. اچھا چلو ٹھیک ہے، مگر پڑھنا. کیا ہے وہ علمان سیکون منکم مرضى واخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ واخرون یقاتلون فی سبیل اللہ. کچھ لوگوں کو جہاد کرنا رہتا ہے، کچھ لوگوں کو کاروبار کرنا رہتا ہے، کچھ لوگ مریض ہوتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ چھٹی ہے، یہ ہے کہ فقرؤوا ما تیسر من القرآن. جیسے ٹھیک ہے جتنا ہو سکتا اتنا تو پڑھا دو. ایک پورا چیپٹر رہتا ہے ان کے سمجھانے کا. ویسے ایک آیت کے جیسے دکھتا ہے لیکن ویسا نہیں رہتا. وہ لین جاتی ہے پوری چین یہاں سے وہاں تک پوری رہتی. حتیٰ کہ علماء نے بیان کیا کہ الف لام میم سورہ فاتحہ کے الحمد سے لے کے سورہ والناس کے والناس تک ایسا مربوط بات بھی ہے. اس کو ربط ما قبل بولتے ہیں. ایسی تفسیریں بھی لکھی گئی ہیں خاص. اس کے اوپر مستقل تفسیریں ہیں جو صرف یہ بتاتی ہے کہ اس کا پیچھے سے آگے سے کیا تعلق ہے، پیچھے سے آگے سے کیا تعلق ہے. الحمد سے شروع ہو کے والناس تک جاتا ہے وہ تعلق. وہ کلام ہے اللہ پاک کا اپنے بندے کے ساتھ، تو وہ کیسا غیر مربوط رہیں گا وہ. اللہ پاک ہم سب کو اپنا محبوب بنائے، توجہ عطا فرمائے، توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.